اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو بتاؤ حشر کا دن وہ دن ہوگا جس دن ہم اس زندہ دفن کی گئی بچی سے بھی پوچھیں گے کہ تیرا کون سا جرم تھا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جس جرم کی پاداش میں تیرے باپ نے تجھے دفن کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ لوگ جو صدیوں سے قتل و غارت کا شکار تھے، بد امنی کا شکار تھے، اس سے بڑھ کر اور بد امنی قتل و غارت کیا ہوتی ہے یا کیا ہو سکتی ہے؟ میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ اگر معاشرے میں دیکھیں اب بھی یا پہلے زمانے میں بھی آپ نے کبھی جانور کو بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جس بچے کو جانور پیدا کرے اسی بچے کو جانور خود مار دے، کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ بلی بچہ پیدا کرتی ہے تو اس سے پیار کرتی ہے، بھینس بچہ پیدا کرتی ہے اس سے پیار کرتی ہے، گھوڑی، اونٹنی، جتنے جانور زمین پہ رہتے ہیں جو بچہ اس کے ہاں پیدا ہوتا ہے نا اس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو تکلیف دے، کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی درندہ، تو ماں بے شک تکلیف میں بھی ہوتی ہے لیکن اپنے بچے کا دفاع کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بڑی انسان کے گرنے کی مثال کیا ہوگی کہ پورے کرۂ ارضی پہ ایک واحد وجود انسان کا تھا جو اپنے پیدا ہونے والے بچے کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ آپ باقی مثالیں چھوڑیں کہ انسان کتنا گرا ہوا تھا معاملات کے اندر، یہ تو وہ کمزوری ہے اولاد کی محبت کہ جس سے جانور بھی مبرہ نہیں ہے۔ آپ کسی جانور کے سامنے اس کے بچے کو چھیڑیں وہ آپ کو سینگوں پہ اٹھا لے گا اور آپ کو پھینک پھینک کے مارے گا، جس وقت تک اس کی جان میں جان ہے آپ سے لڑتا رہے گا۔ آپ نے کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ کسی سانپ نے اگر کسی پرندے کے بچے کو پکڑ لیا اور اس کو کھا لیا تو پرندے سانپ سے الجھ پڑے، لیکن یہ انسان کے دل کی سختی کا اندازہ آپ لگائیں، اس حد تک اندر پتھر جمع ہو گیا تھا، اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد کو زندہ دفن کر دیتا۔ اور یہ بات تاریخ کی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ شاید یہ سنی سنائی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پڑھیں تو قرآن آپ کو کہے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو بتاؤ حشر کا دن وہ دن ہوگا جس دن ہم اس زندہ دفن کی گئی بچی سے بھی پوچھیں گے کہ تیرا کون سا جرم تھا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جس جرم کی پاداش میں تیرے باپ نے تجھے دفن کیا تھا۔ ہم پوچھیں گے، ہم نے رحمت بنا کے بھیجا، گھر کی رونق بنا کے بھیجا، گھر کی عزت بنا کے بھیجا، گھر کی غیرت بنا کے بھیجا، گھر کا سکون بنا کے بھیجا، تیری اولاد بنا کے بھیجا، تیری لخت جگر بنا کے بھیجا، تیرے لیے رحمت اور بخشش کا سامان بنا کے بھیجا۔ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ہم پوچھیں گے اے بیٹی، اے میری بندی، کس چیز کی، کس جرم کی بنیاد پہ تجھے دفن کیا گیا؟ یہ انسان کرتا تھا۔ میرے دوستو، آپ کے اور میرے رسول دنیا میں تشریف لائے، حضور نے اپنی بیٹیاں پال کے زمانے کو بتایا کہ لوگوں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، ان کا رتبہ کیا ہوتا ہے، ان کا درجہ کیا ہوتا ہے، کیا بتایا؟ بیٹیاں آئیں، آپ کے میرے نبی نے اپنے کاندھے سے چادر اتار کے زمین کے اوپر بچھا دی۔ بیٹیاں آئیں تو رسول اللہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بیٹیاں آئیں تو حضور نے دونوں ہاتھوں سے ان کے چہرے کو پکڑ کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کو اپنا رازدار بنایا۔ حضور جانے لگے، دنیا سے رخصت ہونے لگے، سیدہ خاتون جنت کو قریب کر کے کان میں کچھ کہا، ان کا چہرہ پریشان ہوا، پھر کچھ کہا، مسکرا پڑی۔ وفات کے کئی دنوں بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اس وقت رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا راز و نیاز کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں تو دل پریشان ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی تو میرا چہرہ کھل اٹھا۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے۔ آج جس وقت ہم اپنی بیٹیوں کو کئی محبت بھرے نام دیتے ہیں نا، اور کئی محبت کے طریقوں سے ان کو پکارتے ہیں اور ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، ان کو سینے پہ بٹھاتے ہیں، ان کو کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے طرح طرح کی چیزیں خریدتے ہیں، تو پھر دعا دو اپنے رسول کو کہ جس کی تربیت اور جس کی تبلیغ نے ہمارے اندر بیٹی کی محبت ڈال، ہمارے اندر انسانیت کی محبت ڈال۔